الحمد لله رب العالمين۔ میں نے آج کی جو آیت تلاوت کی ہے اس کا تعلق ہے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ سیدنا علی جو ہیں ان کے والد کا نام عبد العزیٰ تھا، کنیت ابو طالب تھی، لیکن وہ مشہور کنیت سے ہو گئے تھے، اس لیے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں، ورنہ ان کے والد کا نام عبد العزیٰ ہے، اور ان کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد ہے۔ اور حضرت علی جو ہے یہ نجیب الطرفین ہیں، یعنی ماں کی طرف سے بھی باپ کی طرف سے بھی ہاشمی خاندان سے تعلق ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچے کے بیٹے ہیں۔ بچپن سے ہی حضور پاک نے حضرت عباس سے فرمایا تھا کہ ابو طالب پر کافی بوجھ ہے، ایسا کریں کہ ایک تو آپ لے لیں، ایک میں لے لیتا ہوں۔ تو حضرت عباس نے جعفر کو لے لیا، حضور نے حضرت علی کو لے لیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے ہی حضور کی کفالت میں آ گئے۔ جب نبوت کا اعلان ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت اسلام دی، تو حضرت علی بھی فوراً مسلمان ہو گئے، حالانکہ اس وقت یہ بچے تھے۔ اسی لیے محدثین کی تحقیق ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی سیدہ خدیجہ ہے رضی اللہ عنہا، اور مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ابو بکر ہیں، اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے علی ہیں، اور غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت زید ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی السابقون الاولون میں شامل ہوئے، اور ہر مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور اعانت میں پیش رہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کئی امتحان گزرے ہیں۔ سب سے بڑا امتحان تو ہجرت کی رات تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی تم میرے بستر پہ سو جاؤ اور میری چادر اوپر اوڑھ لو، تاکہ دشمن یہ سمجھیں کہ اللہ کے نبی گھر میں سو رہے ہیں، تاکہ ہم جو ہے ہجرت کے لیے سفر کر لیں۔ اور اللہ کے نبی کے پاس جو مکے والوں کی امانتیں تھیں، چونکہ مکے والے آپ کو امین سمجھتے تھے، صادق سمجھتے تھے، اپنی امانتیں حضور کے پاس رکھتے تھے۔ وہ ساری امانتیں حضور نے حضرت علی کے سپرد کی کہ میرے جانے کے بعد جن جن کی امانتیں ہیں ان کو پہنچا دینا۔ اور یہ امتحان ہے کیونکہ 60 آدمی مسلح حضور کے گھر کے باہر پہرے پہ کھڑے ہوئے ہیں اور قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت بستر پہ سونا جو ہے اپنی موت کو دعوت دینا ہے، لیکن حضرت نے کہا کہ سمینا و حاضر یا رسول، میں بالکل تیار ہوں۔ حضور سیدنا ابی بکر کے ساتھ تشریف لے گئے، اور اللہ نے آپ کی مدد فرمائی۔ آپ نے مٹی اٹھائی اور اس پہ پڑا، اور اس کے بعد پھینکا، شاہت الوجوہ شاہت الوجوہ شاہت الوجوہ۔ اور بعض روایات میں ہے کہ سورۃ یاسین کی جو آیتیں ہیں وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یہ بھی پڑھی اور یہ بھی پڑھا اور پھینکی، اللہ نے وہ مٹی سارے کافروں کی آنکھوں میں پہنچا دی۔ حالانکہ مٹی پڑے تو آدمی بے چین ہو جاتا ہے، آنکھ میں مٹی پڑ جائے، لیکن وہ ایسی مٹی تھی کہ ان کو غنود کی طاری ہو گئی، اور حضور صلی بڑے آرام سے اپنے گھر سے نکلے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا تھا کہ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، میرے محبوب وہ مٹی صرف آپ نے نہیں پھینکی، آپ نے تو پھینکنے کا سبب ہے، اصل تو ہم نے پہنچائی ہے۔ اب جب صبح ہو گئی، دیکھیں کافر ہیں لیکن حضور کے گھر میں داخل نہیں ہوئے،
ان کو چادر اور چار دیواری کا اتنا خیال تھا کہ کسی کے گھر میں داخل نہیں ہو. جب حضور نکلیں گے ہم حملہ کریں گے، گھر میں کیوں داخل؟ آج مسلمانوں کو بھی کسی کے گھر کا، کسی کی چادر چار دیواری کا کوئی احساس نہیں ہے، وہ کافروں کو بھی خیال تھا. اب جب صبح پھوٹی اور دیکھا کہ وہاں چادر ہٹی، انہوں نے کہا یہ تو حضرت علی ہیں. ہم سمجھ گئے ہیں کہ اللہ کے نبی سو رہے ہیں. انہوں نے پوچھا حضرت علی سے کہ اللہ کے نبی کا؟ انہوں نے کہا مجھے کیا پتا اس وقت کہاں ہوں گے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قربانی دی اور حضور کے حکم پر اس رات گویا کہ موت کے بستر پہ لیٹنا تھا، لیکن حضرت علی نے کوئی پرواہ نہیں. اور اس کے بعد پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے امانتیں پہنچائیں. امانتیں پہنچانے کے بعد ہجرت فرما کے آپ بھی مدینہ منورہ پہنچ گئے. حضور بھی مدینہ منورہ میں پہنچ چکے تھے اور مواخات ہو رہی تھی. مواخات کا معنی ایک دوسرے کا بھائی بنانا. حضور پاک نے اوس و خزرج انصاریوں کو بلایا. انہوں نے کہا دیکھو مہاجر ہیں، مکے سے آئے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں، نہ ٹھکانہ ہے، نہ جگہ ہے، نہ گھر ہے. ایسا کریں کہ ایک مہاجر ایک انصاری بھائی بن جاؤ. انہوں نے کہا ہم تو حاضر ہیں یا رسول. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کا بھائی بناتے کہتے یہ تمہارا بھائی، یہ تمہارا بھائی، یہ تمہارا بھائی. اللہ کی شان ہے کہ حضرت علی کہیں کام گئے ہوئے تھے، واپس آئے تو سب بھائی بن چکے تھے، حضرت علی بچ گئے. حضرت علی نے آگے کہا کہ آخیت بینہم، یا رسول اللہ سب کو بھائی بنا دیا، میرا تو کوئی بھائی نہیں بنایا. ہر عجیب بات ہے، انت اخی وانا اخوک، تم میرے بھائی میں تمہارا بھائی، تمہیں کسی اور بھائی کی کیا ضرورت ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش ہوئے کہ اللہ کے نبی نے یہ مقام بھی آپ کو عطا فرمایا. اور اسی طرح حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے سیدہ فاطمہ کا نکاح کے بارے میں فیصلہ فرمایا. اور حضور کی حدیث ہے ما تزوجت من نسائی ولا بناتی الا بوحی من اللہ، میں نے کسی عورت سے شادی نہیں کی، نہ اپنی بیٹیوں کی شادی کی، اگر اللہ کا وحی آیا تب میں نے کی. حضور کی اپنی تمنا نہیں تھی، اللہ کا وحی آتی تھی. ورنہ سیدہ فاطمہ کا رشتہ کئی صحابہ نے مانگا لیکن حضور خاموش رہے. آخر اللہ نے حکم دیا تو آپ نے حضرت علی کو بلا کے فرمایا کہ میں فاطمہ کا نکاح کرنا چاہتا ہوں، حل عندک شیء، تمہارے پاس کچھ ہے؟ انہوں نے کہا حضرت میرے پاس تو بس ایک گھوڑا ہے سواری کا اور ایک زرہ ہے جنگ میں جو کام آتی ہے. اور گھوڑا تو رہنے دو، تم نے جہاد کرنا ہے، زرہ بیچ دو اور اس کے جتنے پیسے آئیں وہ حق المہر میں دے دو سیدہ فاطمہ. حق المہر اتنی یعنی ضروری چیز ہے کہ حضور بھی بی بی عائشہ کو گھر میں نہیں لے آئے جب تک حق المہر ادا نہیں کیا. اور آج مسلمان حق المہر فرضی لکھوا لیتے ہیں، 10-10 لاکھ روپے دیتے ہیں نہیں. یہ بہت بڑا گناہ ہے اور حقوق العباد ہے. یعنی نتیجہ یہ ہوگا کہ آدمی بیوی کی وجہ سے جہنم میں چلا جائے گا. اتنا لکھواؤ جتنا دے سکتے ہو، اگر نہیں دے سکتے ہو پھر معافی مانگو، اپنے حقوق بخشوا لو زندگی میں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیرہ لے کے بازار میں گئے، 480 درہم حضرت علی نے اس کی قیمت لگائی. حضرت عثمان نے پیچھے سے کہا، آپ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا حضرت علی ایسا کرو، یہ زیرہ میں خریدنا چاہتا ہوں، مجھے دے دو. آپ نے 480 درہم دیا اور زیرہ لے لی. حضرت علی خوش ہو گئے کہ چلو الحمدللہ سیدہ فاطمہ کے حق المہر کا انتظام تو ہو گیا. جب جانے لگے تو عثمان نے پھر بلایا کہ علی ٹھہرو، وہ تو میں نے تم سے خرید لی تھی لیکن اب میری طرف سے ہدیہ قبول کر لو شادی کا. وہ زیرہ بھی انہوں نے واپس کر دی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش نصیب ہیں جن کا نکاح جو ہے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی جو سب سے محبوب ترین بیٹی تھی. حضور کی ساری بیٹیاں محبوب تھیں، زینب ہے، ام رقیہ ہے، ام کلثوم ہے، لیکن سب سے زیادہ محبت حضور کو بی بی فاطمہ سے.
اور اتنا احترام کرتے تھے کہ بی بی فاطمہ اگر حضور کے گھر آتی نا ملنے کے لیے، حضور کھڑے ہو جاتے استقبال کے لیے۔ تو اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ کسی کے استقبال کے لیے کھڑا ہونا جائز ہے، شرط یہ ہے کہ اس کے دل میں تکبر پیدا نہ ہو۔ اور جب حضور تشریف لاتے بی بی فاطمہ کے گھر میں، بی بی فاطمہ کھڑی ہو جاتی، آپ کا استقبال کرتی۔ اسی طرح ایک دن حضور تشریف لائے سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر میں، فرمایا این ابن امک، علی کہاں ہے؟ اس نے کہا حضور آج گھر میں کچھ بات ہو گئی، علی ناراض ہو کے گھر سے چلے گئے۔ آج مجھے کہاں چلے گئے؟ انہوں نے کہا مجھے کیا پتا ہے، میں تو گھر میں بیٹھی ہوں۔ حضور باہر نکلے تلاش کرتے کرتے، مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ اس وقت تو کچا فرش تھا، مٹی تھی اور پتھریاں تھی، کنکریاں چھوٹی چھوٹی۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اسی پہ سوئے ہوئے ہیں اور ایک کچی اینٹ جو ہے وہ سرانے رکھی ہوئی ہے، اور سارے بال بھی آپ کے اور بدن بھی مٹی میں ہے۔ تو حضور نے آپ کے بالوں کو صاف کیا ہاتھ سے اور فرمایا قم یا ابو تراب، قم یا آؤ مٹی کے باپ اٹھو۔ تو حضرت علی کی کنیت جو تھی وہ ابو الحسن تھی، چونکہ آپ کے بڑا بیٹا جو ہے حضرت حسن ہے، کنیت ہمیشہ پہلے بیٹے سے ہوتی ہے۔ لیکن جب حضور نے ابھی تراب کنیت رکھ لی، انہوں نے فرمایا ابھی میری ابو الحسن کنیت ختم، اب میری کنیت وہی ہے کنانی رسول اللہ، حضور نے میری کنیت رکھی ہے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو یہ مقام بھی سیدنا علی کو ملا ہے کہ جن کی کنیت نے بھی حضور نے رکھی۔ اسی طرح مقام بدر میں جب صحابہ کا مقابلہ ہوا کفار قریش سے، اب دشمن کی طاقت تو 1000 تھی نا، اور مسلمان تو 313 تھے، اور بغیر کسی اسباب کے، بغیر کسی سلاح کے، بغیر کسی ہتھیاروں کے۔ تو قریش کے بڑے لڑاکا قسم کے لوگوں میں سے ولید، عتبہ اور شیبہ نکلے مبارزے کے لیے میدان میں، اور کہا کہ حل من مبارز ہے کوئی ہمارا مقابلہ کرے۔ 3 انصاری نوجوان نکلے، انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں تمہارے ساتھ ہم نہیں لڑتے۔ تم کیا، تم لڑائی جانتے ہو؟ تم تو کھجوریں لگانے والے لوگ ہو، ہمارا مقابلہ کرنا ہے تو کسی قریشی کو نکالو، ہم آپ لوگوں سے نہیں لڑتے جو جنگ جانتے ہی نہیں۔ تکبر میں حضور نے حکم دیا تو حضرت علی بھی نکلے اور 2 نوجوان اور بھی نکلے۔ حضرت علی کے مقابلے پہ ولید آیا، وہ ان کا سب سے بڑا جنگجو تھا اور بہت بڑا لڑاکا اور بہادر آدمی تھا، لیکن اللہ کی شان ہے کہ حضرت علی نے اپنی ذوالفقار تلوار ذوالفقار سے 2 منٹ بھی نہیں لگایا، اس کی گردن کاٹ کے رکھ دی۔ تو پہلا فتح جو ہے بدر کے اندر، کامیابی جو ہے وہ بھی حضرت علی کو ملی ہے رضی اللہ عنہ۔ اسی طرح جنگ احد میں حضرت علی خود فرماتے ہیں کہ میں حیران ہو گیا کہ میں اس قدر بے جگری سے لڑ رہا تھا کہ ایک دفعہ میں دشمنوں کے بہت بڑے جتھے میں گھس گیا، لڑتے لڑتے دوسری طرف نکل گیا، پھر لڑتے لڑتے واپس آیا اپنے مقام پہ۔ اس انداز سے جرأت کے ساتھ لڑائی ہوتی رہی۔ صحابہ نے ایک دفعہ کہا بھی حضرت علی سے کہ حضرت یہ کیا کرتے ہو تم؟ ایک آدمی 2 کا مقابلہ کرتا ہے، 3 کا، 4 کا، 5 کا، 10 کا، یہ کیا ہے کہ تم سینکڑوں آدمی اندر گھس جاتے ہو؟ تمہارا وجود ہمارے لیے بڑا قیمتی ہے، ایسا تو نہ کیا۔ ہم نے فرمایا مجھ سے میری موت ڈرتی ہے تو میں کیوں ڈروں؟ صحابہ حیران ہو گئے، انہوں نے کہا علی کیا کہہ رہے ہو، موت ڈرتی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں مجھ سے میری موت ڈرتی ہے۔ کیسے ڈرتی؟ انہوں نے کہا وقت سے پہلے آئے گی۔ انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا پھر میں جو کچھ بھی کرتا رہوں وہ تو وقت سے پہلے نہیں آئے گی، اور ڈرے گی، بھاگ جائے گی۔ وقت آئے گا تو آئے گی نا، تو جب وقت سے پہلے موت نے آنا نہیں تو میں اس سے کیوں ڈروں؟ اور یہ شرف بھی سیدنا علی کو ملا ہے کہ جب حضور زخمی ہوئے تو آپ کے زخموں کو دھونے والے حضرت علی ہیں، اور ایک چٹائی کو جلا کے اس کی راکھ بنا کے آپ کے زخموں پہ ڈالنے والی سیدہ فاطمہ الزہرا ہے رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔
تو یہ شرف جو ہے یہ بھی سیدنا علی کو ملا ہے رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں جب جانے لگے تو آپ نے حکم فرمایا کہ علی ایسا کرو کہ ہم سب جا رہے ہیں اور بہت بڑی ہمارا خطرہ ہے دشمن سے کہ روم والوں نے 1,00,000 فوج جمع کی ہے مدینے پہ حملہ کرنے کے لیے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے مقابلے پر حدود مدینہ سے نکل کے مقابلہ کریں تاکہ مدینے میں جنگ نہ ہو، لیکن تم نے یہاں رہنا ہے۔ تو حضرت علی اداس ہو گئے کہ یا رسول اللہ میں جنگ میں نہ جاؤں تو خلفنی فی النساء والصبیان، آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ رہے ہیں۔ حضرت خدا کے بندے اما ترضی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کیا تم راضی نہیں ہو کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کو چھوڑا تھا میں بھی تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن لا نبی بعدی، میرے بعد نبی کوئی نہیں ہوگا کوئی آدمی۔ اس حدیث سے استدلال نہ کرے کہ حضرت ہارون نبی ہیں تو اس کے حضور کے بعد بھی نبی ہوں گے۔ تو یہ مقام بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا۔ اور اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے یمن کے لیے بھیجا کہ تم یمن کے والی بن کے جاؤ۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ انا حدیث السن، میں نوجوان آدمی ہوں، میں کیسے ان کے درمیان میں گورنر بن کے فیصلے کروں گا؟ حضور پاک نے دعا مانگی، فرمایا اللہم اہد قلبہ واشرح صدرہ وسدد لسانہ، یا اللہ حضرت علی کے سینے کو کھول دو، اس کو ہدایت دو، اس کو حق پہ جما دو۔ حضرت علی فرماتے ہیں آپ کی دعا کا ایسا اثر ہوا کہ پھر مجھے فیصلے کرنے میں کبھی کوئی تکلیف ہی نہیں ہوئی۔ تو یہ مقام بھی سیدنا علی کو ملا۔ اور جب جنگ خیبر ہوئی تو خیبر جو ہے نا یہ یہودیوں کا گڑھ تھا، اصل میں یہود زیادہ خیبر میں تھے، جو مدینے سے نکلے بنی قریظہ بنو نذیر یہ بھی پھر خیبر چلے گئے، اور وہاں یہودیوں کے بڑے بڑے قلعے تھے، کئی قلعے تھے اور بڑے دولت مند اور بڑے باغات کے مالک لوگ تھے۔ اللہ کی شان ہے سارے قلعے فتح ہو گئے، ایک قلعہ جو تھا نا قلعہ قموس بھی اس کو کہتے تھے، قلعہ مرحب بھی کہتے تھے، وہ فتح نہیں ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا لَأَعْتِيَنَّ رَایَةً غَدًا رَجُلٌ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کہ کل میں اسلام کا پرچم ایک ایسے بندے کو دوں گا جو اللہ کے رسول کو محبوب رکھتا ہے، اللہ کا رسول بھی اس کو محبوب رکھتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں تو ساری رات نیند نہیں آئی کہ یہ مقام کس کو ملے گا؟ اللہ سے تو سب محبت کرتے ہیں نا، بڑی بات یہ ہے کہ اللہ بھی اس سے محبت کرے۔ کہتے ہیں ہم سب انتظار کرتے رہے، صبح کی نماز کے بعد انہوں نے فرمایا کہ این علی، علی کہاں نظر نہیں آ رہا؟ انہوں نے کہا افسر عینیہ رمد، اس کی آنکھوں میں شدید تکلیف ہے، وہ بیچارے نماز بھی خیمے میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں۔ اور انہوں نے فاتونی علی، لے آؤ اس کو۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ دو آدمیوں کے کندھے پہ میں نے ہاتھ رکھا، میں زمین کو نہیں دیکھ سکتا تھا، دونوں آنکھوں میں اتنی شدید تکلیف ہوئی، آشوب چشم ہو گیا کہ مجھے زمین نظر نہیں آتی تھی، حضور کی خدمت میں آیا اور میں علی میں نے تو فیصلہ کیا ہے کہ وہ جھنڈا آپ کو دوں گا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تو حاضر ہوں، لیکن میری تو آنکھیں میں تو دیکھ ہی نہیں سکتا۔ ادھر منی، میرے قریب ہو جا۔ فبصق رسول اللہ فی عینیہ، آپ نے اپنا لعاب دہن دونوں آنکھوں پہ لگایا۔ حضرت فرماتے ہیں لگانے کی دیر تھی کأنما بی وجہ، مجھے تکلیف کبھی گویا کہ ہوئی ہی نہیں تھی، میری آنکھیں پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت اور حسین ہو گئیں اور زیادہ چمکیلی ہو گئیں۔ تو حضرت علی نے وہ جھنڈا اپنے ہاتھ میں لیا اور مرحب کے قلعے پہ جب پہنچے تو مرحب بھی اندر سے مسلح ہو کر اور آن پوش ہو کے لوہے کے خود اور زرے اور سارے پہنے ہوئے باہر نکلا اور بڑے زور سے رجز کہنے لگا علمت خیبر انی مرحبو،
کہ خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، میرا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ حضرت علی سامنے آئے، فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں بھی وہ ہوں جس کو ماں نے حیدر کا لقب دیا تھا۔ کہتے ہیں کہ مقابلہ ہوا، بڑا زور سے مقابلہ ہوا، لیکن اللہ کی شان ہے کہ بغل کے نیچے کی جگہ خالی تھی، وہاں چونکہ ذرا نہیں تھی تو حضرت علی نے وہیں سے تلوار گھسائی اور سر سے نکل گئی اور کافر فی النار ہو گیا۔ جب مر گیا تو قلعہ کھل گیا، قلعہ فتح ہو گیا۔ تو یہ مقام بھی اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح فرمایا تھا۔ اور اسی طرح حضور پاک نے جب آیت تطہیر نازل ہوئی تو آپ نے اپنے بچوں کو حسن، حسین، فاطمہ، علی سب کو بلایا، اپنے ساتھ بٹھایا اور اپنی چادر مبارک اوپر ڈالی۔ اس میں حضرت علی بھی موجود ہیں، فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں۔ تو بی بی ام سلمہ بھی بیٹھی تھی، آپ کی بیوی، انہوں نے کہا حضور میں بھی چادر کے نیچے آجی۔ فرمایا انت لا خیر، تمہارے حق میں تو قرآن نازل ہو چکا ہے۔ ازواج مطہرات کی اہل بیت ہونے پر تو نص قطعی آ چکی ہے، ضرورت تو ان کے لیے ہے جن کے لیے قرآن نازل نہیں ہوا، اس لیے میں ان کی دعا کر رہا ہوں۔ تو اس کے اندر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے حضور کی دعا میں۔ اور ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فرمایا کہ انت ولی کل مومن، علی تم ہر مومن کے دوست ہو۔ اور پھر دعا بھی مانگی کہ اللہم والی من والاہ و آد من آداہ، یا اللہ جو علی سے محبت کرے آپ بھی محبت کریں، جو علی سے دشمنی کرے آپ بھی اس سے دشمنی کریں۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے، آپ نے فرمایا من سب علی فسبنی، جس نے حضرت علی کو گالی دی اس نے گویا کہ مجھے گالی دی ہے، چونکہ علی جو ہے میرے چاچے کا بیٹا ہے۔ اور یہ شرف بھی حضرت علی کو ملا ہے کہ آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد اسلام لے آئی تھی، والد اسلام نہیں لائے ابو طالب، لیکن والدہ مسلمان ہو گئی۔ تو حضور پاک اس کی قبر کو خود تیار کرایا، اور تیار کرنے کے بعد اپنا قمیض بھی دیا ان کو کفن کے لیے، اور پھر حضور ان کو دفن کرنے سے پہلے اس کی قبر میں خود لیٹ گئے، کافی دیر لیٹے رہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم تمنا کر رہے تھے کاش یہ ہماری قبر ہوتی جس میں آج حضور خود لیٹے ہوئے ہیں۔ حضور پاک باہر تشریف لائے تو ہم نے کہا حضرت آپ نے بھائی، انہوں نے کہا اصل میں ابی طالب کے بعد سب سے زیادہ احسان جو ہے مجھ پہ اس عورت کے ہیں، فاطمہ بنت اسد کے، کہ اس نے ہمیشہ میرا لحاظ رکھا اور خیال رکھا، تو میں آج اس کو بدلہ دینا چاہتا تھا۔ تو یہ مقام جو تھا یہ بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیب ہوا، رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، واللہ اعلم۔